سنگاپور میں آج ایک نئی تاریخ مرتب ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ ایک خاتون وہاں کی صدر منتخب ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس خاتون کے مقابلے میں 2 امیدوار اور صالح مارکن اور فرید خان تھے، جسے صدارتی الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دے دیا۔ اس لیے حلیمہ یعقوب تنہا میدان میں آئی اور وہ صدر منتخب ہو گئی۔ سنگاپور کے اخبار دی اسٹریٹ ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سنگاپور کے صدارتی الیکشن کمیشن نے 62 سالہ حلیمہ یعقوب کے صدر بننے کی تصدیق کر دی ہے۔ حلیمہ کے مقابلے میں 2 امیدوار نااہل قرار دیے گئے۔ سنگاپور کی صدارتی امیدوار حلیمہ یعقوب دیگر امیدواروں کے نااہل ہونے کے بعد سنگاپور کی مجموعی طور پر 8ویں مگر پہلی خاتون صدر ہوں گی۔ ریٹرننگ افسر نے اعلان کیا، حلیمہ یعقوب مقابلے کے لیے واحد اہل امیدوار تھیں۔ صدر منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں حلیمہ یعقوب نے حمایت نے خواہشات اور مکمل تعاون دینے کے لیے تمام سنگاپور کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے قوم کے نام خطاب میں کہا کہ وہ سنگاپور کے ہر ایک آدمی کی صدر ہے، وہ ہر ایک کی نمائندگی کریں گی، محنت سے کام کریں گی اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دیں گی۔ اس موقع پر حلیمہ نے اپنے شوہر محمد عبداللہ الحبشی کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہوں نے ہر قدم قدم پر میرا ساتھ دیا۔ حلیمہ یعقوب نے بار بار اپنے خطاب میں اپنی عوام کا، اپنی قوم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں ہر فرد کی نمائندگی کروں گی، سنگاپور کو دنیا میں ایک نمایاں پہچان دلاؤں گی۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں، محترمہ حلیمہ یعقوب ایک مسلمان خاتون ہیں، وہ باشرہ ہیں، پردے کا استعمال کرتی ہیں، شریعت کی پابند ہیں، کبھی بھی حجاب کو اپنے سر سے علیحدہ نہیں رکھتی ہیں۔ ان کی ولادت ایک مسلم گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والد ہندوستانی تھے جبکہ ان کی والدہ مالائی نژاد کی تھی۔ سنگاپور میں صدارتی الیکشن یا کوئی بھی سیاست میں حصہ داری کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالائی خاندان سے اس کا تعلق ہو، سنگاپور کا باشندہ ہو۔ حلیمہ یعقوب کو اس لیے اہل قرار دیا گیا کہ ان کی والدہ مالائی تھی اور اس لیے وہ مالائی نژاد اور نسل سے ٹھہرائی گئی۔ حلیمہ یعقوب نے 2001 میں سیاست میں قدم رکھا تھا، وہ ممبر پارلیمنٹ بنی، بعد میں منسٹری بھی ان کے حصے میں آئی اور پھر وہ پارلیمنٹ کے اسپیکر بنی۔ All of you for your presence here today, members from the trade unions, community groups, religious groups, and also members of the public. I know that you've been waiting here for a few hours and it's really very hot under the hot sun. So thank you. I'm really very grateful to you because you've taken time off from your work and really made the effort to come here all the way. I'm really grateful. Let me first of all say that I want to, from the bottom of my heart, I want to say a very big thank you to all Singaporeans for your support, your encouragement, and your well wishes